رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، ومن یسر علی معسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے اوپر آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان پر دنیا کے اندر پردہ کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی پردے کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور یہ چاروں باتیں ایک مسلمان کے احترام کے لیے ضروری ہیں۔ مسلمان سے تکلیف کا دور کرنا، ایک مسلمان کے جو غم ہے، پریشانی ہے، اس کے اندر معاونت کرنا کہ وہ ختم ہو جائے، ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، پردہ دری سے بچنا، مسلمان کی مدد کرنا۔ اس وقت ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان صفات کے اوپر ہیں۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں، ہمارے دفتر، ہمارے گھر، ہمارے دین اور دنیا کی محافل، وہ تو ان برائیوں سے ہیں کہ ہم کسی کی پردہ دری کر رہے ہیں، کسی کا عیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رسوا کرنے پہ لگا ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بہترین انسان بن جائیں، بہترین مسلمان بن جائیں، تو ان صفات کو اپنانا ہوگا۔ جو ان صفات کو اپنائے گا، اللہ آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کام دنیا میں کریں گے تو اس کا اجر صرف آخرت میں ملے گا۔ نہیں، صرف آخرت میں نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو دنیا میں رسوا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی رسوا کر دیں گے، گھر بیٹھے بیٹھے کر دیں گے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آدمی اچھے سلوک سے پیش ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے جس کا گناہ کھلم کھلا ہے، بے دینی کھلم کھلا ہے، اور وہ خود کھلم کھلا غلط کام کر رہا ہے، وہ تو لوگوں کو معلوم ہے، وہ تو خود رسوا ہو رہا ہے، تو وہ تو ایک الگ سی چیز ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ہم اس کو کیوں رسوا کریں؟ اور پھر آج ہر جگہ کی فوٹو لے کر، ہر آدمی کی ویڈیو بنا کر، مختلف لوگوں کو تکلیفیں دے کر، کبھی کسی کے جو ہے وہ ذاتی بات کو، مجلس کی بات کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ جو ڈالا جاتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں، ہمیں حسن معاشرت سکھائی گئی ہے، ہمیں احترام مسلم سکھایا گیا ہے، ہمیں اکرام مسلم سکھایا گیا ہے، ہمیں مسلمان سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں خوبصورت معاشرہ کہ کس طرح وجود میں آتا ہے یہ سکھایا گیا۔ ان موضوعات کو اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی انفرادی اجتماعی مجلسوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے ائمہ کرام مسجد کے ممبروں سے بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں تو لوگوں کو سننا چاہیے۔ معاشرے کے اندر انارکی اور افراتفری اور بے دینی اور لوگوں میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں پہ طعن و تشنیع کرنا، یہ شیوا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جو جس شعبے سے وابستہ ہے، اس کی وہاں جو ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو اگر صحیح طور پر ادا کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر غلط لب کشائی نہ کرے،
جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ صحیح اپنی طبی خدمات انجام دے رہا ہے تو باہر کا آدمی اٹھ کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیوں کیا. ایک مفتی ہے وہ اپنا کام صحیح انجام دے رہا ہے, صحیح فتویٰ دے رہا ہے, تو باہر کا آدمی اٹھ کے کہے کہ اس نے یہ فتویٰ کیوں دے دیا. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں, کسی کی دل آزاری کریں. اور بعض اوقات کسی ایک کی دل آزاری نہیں ہوتی, کسی ایک بڑے کی آپ دل آزاری کرتے ہیں, اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں, اس کے دوست و احباب ہیں, اس کے چاہنے والے, ان سب کی دل آزاری کا ذریعہ بنتے ہیں. یاد رکھیں کہ ایذائے مسلم حرام ہیں, آپ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں ان صفات پر عمل کی توفیق عطا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com